جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو ہم سنتے تھے کہ ججز، خاص طور پر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز، یہ نہ تو اخبار پڑھتے ہیں، نہ ریڈیو سنتے ہیں، نہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے، یعنی اخبار پڑھیں یا ٹیلی ویژن دیکھیں یا ریڈیو پر مختلف مذاکرے سنیں، تو وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو سکتے ہیں اور کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں۔ خیر، جب ہم پریکٹیکل لائف میں داخل ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا۔ جیسے ہمارے بہت سے فوجی حکمران آگے کہتے تھے، میرے عزیز ہم وطنوں، وطن کو بچانے کے لیے ہم آ گئے ہیں، اور جب بھی وہ اقتدار سے الگ ہوئے تو وطن اس سے زیادہ نقصان میں جا چکا۔ یہ 4 مارشل لاؤ میں ہم نے یہی دیکھا۔ بہرکیف آج کی جو ویلاگ ہے اس میں آپ سے جو چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک شیخ رشید کا کیس لگا ہے۔ شیخ رشید بھی ایک ایسا کیس لے کر ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں جو طے تو پاکستان کے پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی میں ہونا چاہیے، لیکن وہ دوڑے دوڑے عدالتوں میں چڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ان کا اتحادی ہوں، مر بھی جاؤں گا عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو چیف جسٹس عطر بن اللہ کے پاس یہ کیس لگا ہوا تھا، تو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو ہیو لاسٹ یور مائنڈ، کہ آپ اپنا مائنڈ جو ہے اس کو کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں، آپ کیا ان کی باتوں میں بہہ گئے ہیں؟ تو اس سینس میں نے کہا کہ وہ اپنا دماغ کھو چکے ہیں، جو آپ نے تھم نیل پر دیکھا۔ چیف جسٹس صاحب انہیں کہتے ہیں آپ ایک بہت بڑی اپوزیشن ہیں۔ بھائی چیف جسٹس صاحب، آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ شیخ رشید جن کی ایک سیٹ ہے وہ ایک بہت بڑے اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں؟ 1 نمبر 2 کہ انہوں نے 15 وزارتیں بدلی ہیں، اور آپ کے یقینی طور پر طالب علمی کے زمانے سے وہ سیاست میں ہیں، یا آپ بھی طالب علمی کے شاید زمانہ اس وقت کچھ گزار چکے ہوں گے جب وہ شیخ رشید جنرل ضیاء کی غیر جماعتی کابینہ میں شامل ہوئے، تو آپ نے ان کے پینترے اور ان کی سیاست دیکھی نہیں، کتنی غلیظ اور کتنی گندی ان کی گفتگو ہے، تو آپ ان کو اپنے منہ ہی کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر چیف جسٹس صاحب نے فرماتے ہیں آپ پارلیمنٹ میں چاہیے، وہاں جا کے اپنے مسائل کو حل کیجیے۔ یہ بات ان کی درست ہے کہ اس سے مانا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں تو اس چیز میں ایک اعتراض نظر آتا ہے کہ کہاں عطر بن اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور کہاں شیخ رشید؟ آپ شیخ رشید کو منہ ہی کس لیے لگاتے ہیں؟ جو شخص کارنر میٹنگز میں اتنی غلیظ گفتگو کرے، ہمارے معاشرے میں اس کو برا ہی نہیں سمجھا گیا۔ بہت سارے لوگ شیخ رشید کے بارے میں، ان کے ساتھ کئی اینکرز بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، جب تک آپ گند سے دور نہیں ہوں گے تو کیسے آپ بتائیں گے کہ یہ گند ہے؟ آپ کہیں بدبودار کوئی گندی غلاظت پڑی ہو تو کیا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائیں گے؟ آپ ان سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ بس ہمیں اس پر اعتراض ہے کہ چیف جسٹس یہ اپنا دماغ، مائنڈ کیوں جو ہے وہ شیخ رشید کی باتوں کے پیچھے کھو گئے، یا ان کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ وہ کتنے بڑے جو ہے وہ منصب پر بیٹھے ہیں اور ایسے شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جس کی نجی گفتگو، جس کے ٹیلی ویژن کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر کیسے کیسے غلیظ سکینڈلز اور غلیظ باتیں ہیں، اس سے آپ مخاطب ہیں کہ آپ کو بھی اسمبلی میں چلے جائیں۔ وہ جو بھی اپلیکیشن لے کر آیا ہے کہ شہباز شریف کی کیبنٹ بڑی ہے، ہماری 55 کی تھی، ان کی 72 کی ہو گئی ہے، یعنی نمبر آف پیپل ان دا کیبنٹ۔ آپ جج ہیں، آپ اپنا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ سنائیں کہ جی آپ کے دلائل مکمل ہو گئے، شکریہ، ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد یا کل آپ کو یا اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو فیصلہ سنا دیں گے۔ لیکن یہ اس طرح کا مکالمہ اور ایسے لوگوں سے کرنا، کل ایک جرنل جو ہے وہ پاکستان کے اقتدار کے مسند پر آ کے بیٹھ جائے اور ہمارے ججز جو ہیں وہ اس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ جی آپ یہ کر لیں اور آپ وہ کر لیں، جیسے پہلے پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا گیا، تو کیسے آپ لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں گے کہ یہ ایک غلیظ کام ہے آئین کو توڑنا، آئین سے انحراف کرنا، جو آپ نے عہد لیا ہے یعنی جو اوتھ لیا ہے اس اوتھ کی خلاف ورزی کرنا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم کو آپ صدر پاکستان یا اس کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر قبول کر لیں؟ یہ معاشرہ اس طرح سے بیہیو کیوں نہیں کرتا؟ بس ہمارا اس پر اعتراض ہے۔ پھر عطر بن اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ سارے پارلیمنٹ میں چلے جائیں،
تو انہوں نے عمران خان کو بھی یہ مشورہ دے ڈالا. شیخ رشید بھی کہتے ہیں یہ عمران خان فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پارلیمنٹ کب جانا ہے. سینٹ میں عمران خان کی پی ٹی آئی اسی امپورٹڈ گورنمنٹ کو سہارا دیے ہوئے سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. قومی اسمبلی سے جو ہے وہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. بقایا اسمبلیوں میں موجود ہیں, قومی اسمبلی میں ہم نہیں ہیں. یعنی یہ کیا ہے کہ ایک تالاب ہے, اس کے اندر آپ ایک باڑ لگا دیں اور کہیں کہ اس تالاب کے ایک طرف کا پانی پاک ہے اور دوسری طرف کا ناپاک ہے. ایک طرف سے آپ وضو کر سکتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ جو ہے اس کو چھوئیں گے تو آپ پر غسل واجب ہو جائے گا. کیا آیا ایسے تالاب میں باڑ لگانے سے پاک اور ناپاک پانی, ناپاک کو ویسے پنجابی میں پلیت کہتے ہیں, یعنی پاک اور پلیت کا ڈفرنس باڑ لگانے سے یا کانٹے دار تار لگانے سے پورا ہو جائے گا. بس عمران خان صاحب کی اتنی ہی سیاست ہے. یہ سب ایک ارینجمنٹ کے تحت سارا کچھ چل رہا ہے. آنے والے 1-2 ہفتوں میں بہت کچھ کھلنے جا رہا ہے. انتظار کیجیے کہ کیا کھلتا ہے اور کیسے چیزیں آگے شیپ اپ ہوتی ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کون کس طرح سے بیہیو کرتا ہے. میں ہوں فالح ملک, آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھیں. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے, تب تک کے لیے خدا حافظ.